نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت مختصر آیت ہے، لیکن اس کے اندر تورات کا ذکر ہے اور فرقان کا۔ ان دو معنی کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ چلیں جی پہلے لفظی ترجمہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کتاب کون سی؟ تورات کا ذکر ہے یہاں پہ، لیکن دیکھیں تورات کے ساتھ ہی فرقان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ فرقان والفرقان، مطلب کتاب بھی دی لیکن فرقان مطلب عطا فرمائی تاکہ تم کیا کرو؟ ہدایت پا جاؤ۔ فرقان کا شاید میں نے پہلے ذکر پہلے بھی کیا ہو۔ فرق دیکھیں وہی روٹ ہے، فا را قاف، فرق مطلب علیحدہ کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنے کو، الگ کرنے کو فرقان مطلب فرقان، علیحدہ علیحدہ فرق کی گئی۔ فرق کر دینے والی سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چیزیں ہمیں سمجھ آنے لگ پڑتی ہے۔ کتاب کا لفظ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ اصل میں یہاں پہ شریعت کے طور کے لیے آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی قرآن کے ذریعے، اور زبور، انجیل، تورات، ان کے ذریعے شریعت ہی اللہ تعالیٰ نے اتاری نا، تو یہاں پہ اسی ہی کا معنی ہے۔ پہلے میں تھوڑا تھوڑا ان کا لفظی معنی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذ، ہمیشہ یاد رکھیں جب کا مطلب اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ آتینا، ہم نے عطا کی، ہم نے دی، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ جو ابھی ہم نے پچھلی لائن میں پڑھا تھا، 40 راتوں کے لیے عبادت کے لیے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عہدے کے ساتھ اپائنٹمنٹ کے ذریعے بلایا، اسی کا ذکر ہے۔ والفرقان، اب غور کرنے والی جو بات ہے والفرقان، دیکھیں مفکرین کے ذریعے یہ بات جو ہے آپ پڑھیں گے، جو علماء ہے ان کی رائے بتانے لگی ہوں، کہ ایک تو معنی یہ ہو گیا فرق کرنے والی چیز عطا کی، کتاب تو دی لیکن فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی، یہ بات ہو گیا کہ جو شریعت ہے وہ بھی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر جو وحی نازل ہوئی، اگزامپل دینے لگی ہوں، جو وحی نازل ہوئی کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، یہ کہہ دیا گیا مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہاں پہ اس کے اندر قرآن کے اندر طریقہ ہے؟ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرقان عطا فرمایا، مطلب فہم، سمجھ، قرآن کی سمجھ، فہم، کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی ایک طرح آپ یوں سمجھ لیں وہی تو ہے، کیونکہ کس کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ وہی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے نا، خود تو انسان کو نہیں آتا، الہام ہو جاتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جیسے جیسے کتاب دی، ساتھ ہی انہیں فرقان بھی عطا کیا۔ اس کا معنی ان کو فہم بھی عطا کیا، اتنی زیادہ سمجھ فرمائی کہ اب آپ نے اس کو دینا کیسے ہے، اسی طرح سے بات کرو، اسی طرح سے ذکر کرو، ان کے دلوں میں دماغ میں القاء کیا، ان کو اپنے الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کی تربیت کی، اور پھر ان کو کہا کہ جاؤ اب دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، اور یہ جو میرا حکم ہے اس کو پھیلا دو، جو میری شریعت ہے کہ کن کن چیزوں سے باز آ جاؤ، زنا سے باز آؤ، جھوٹ سے باز آؤ، چوری سے باز آ جاؤ، یہ کام کرو گے یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، ماؤں کو عزت دو، بیٹیوں کو عزت دو، بچیوں کی حفاظت فرماؤ، ایک بہترین معاشرہ بنانے کی جو تربیت تھی اس کو
فرقان یعنی ہدایت یعنی فہم و فراست عطا کی، اور یہ صرف اور صرف وہی ہی کے ذریعے ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں غور کرنے والی بات ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کچھ ایسی بھی بات آپ سنیں گے تورات زبور کے اندر، اگر کچھ لوگ اس کی سرچ کی ہو کسی نے، تو دیکھیں گے قرآن پاک کے علاوہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تو ساتھ ساتھ کچھ صحیفے بھی عطا کیے گئے۔ کچھ کتابیں تو تھیں، کتاب تو ایسی نہیں تھا کہ پوری مکمل ایک بائنڈنگ کتاب آ جاتی ہے، نہیں نہیں، باری باری آتی ہے نا۔ یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، کچھ کبھی آیات آتی ہیں، کبھی کوئی پیراگراف پورا اتر جاتا ہے، کہیں پوری مکمل سورت ہی، جیسے کہ سورۃ فاتحہ پوری کی پوری مکمل جو آیت تھی وہ اتری، سوری سورت پوری مکمل اتری، آیت نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقان اور کتاب میں دو چیزیں الگ الگ اس کے معنی پائے جاتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت یہاں پہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حوالے سے ان کے ذکر کیا جا رہا ہے، تو کہ کتاب جو تورات ہے وہ ان کو عطا کی گئی۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ فرقان سے مراد جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ جامع البیان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں، حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو بنی اسرائیل کے لیے دی تھی تورات، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ کتاب کیوں دینا چاہ رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اتنی تنگ کرنے والی، ہر بات پہ کیا کہتے ہیں اکڑنے والی، ہر بات پہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہر وقت شرک میں مبتلا، ہر وقت وہموں میں مبتلا، اور اس طرح کے عجیب و غریب معاملات ہم پڑھ ہی رہے ہیں آلریڈی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہلے تو نجات دی، پھر ساتھ ہی ان کو کتاب مطلب شریعت دی۔ کیوں دی جاتی ہے شریعت؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ انسانوں کو مل جائیں، اور جس امت کو احکامات عطا کیے جاتے ہیں ان سے پھر پیغمبر مطلب اس پیغام کو لے کے پوری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے، یہ ایک پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ان کو کتاب اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اسی آیت کے اینڈ میں دیکھیں نا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ گے نا، obviously ایسے ہی ہوگا، تاکہ تم دین اور دنیا کے معاملات کے لیے حق کو پہچان لو کہ اصل کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ گائے کی پوجا میں بھٹکے ہوئے تھے، درختوں کی پوجا میں بھٹکے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو آگ کے بہت زیادہ لاوا دیکھ کر نا، جو اب ہم کہتے ہیں جی پہاڑوں کے اندر بھی لاوا ہے، یہ ہے ہمارے لیے، اب چونکہ سائنس کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کوئی، اس وقت یہ معجزات اور وہ اس سے ڈر جاتے تھے اور فوراً اس کی پرستی شروع کر دیتی، اس کی حتیٰ کہ آگ کی میرا مطلب پرستی شروع کر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اس لیے بھیجتے ہیں پیغمبروں پر تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بن کر وہ پیغمبر جو ہیں وہ ہدایت ان کی کریں، دونوں طریقے سے، ایک قرآن کو یا تورات یا زبور جس کو بھی، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں پیغمبر، وہ پھر اپنی اپنی قوم کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت آئی ہے، اب یہ کام پہلے کرتے رہے ہو، ماؤں سے شادیاں کرتے رہے ہو، اب یہ نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ جو ذکر دیا گیا ہے، دوسرے معنی ایک اور بھی فرقان کے بتا دوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا معجزات دیے گئے تھے، جیسے بڑے مشہور ہیں، ویسے تو کافی زیادہ ان کے معجزات تھے، شاید 13-14 گنے جاتے ہیں، تو ان میں سے چند جو آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ عصا تھا ان کے پاس، لکڑی کی لاٹھی، جو اس کو انہوں نے فرعون کے سامنے پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، ان کے پاس یہ عصا رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر ید بیضا جڑا بہت ہی زیادہ مشہور ہے ان کا، کہ ان کے ہاتھ جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوڑھنی کے نیچے یا اپنے اندر رکھتے تھے، اور جب وہ دیکھا کچھ لوگوں نے
تو وہ سفید ہوتا تھا، ید بیضا ان کا نام اسی لیے تھا بیضا کہ وہ سفید تھا وہ ہاتھ، بیضا وائٹی کی طرح۔ تو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی زیادہ دیے گئے تھے، اور بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے آگے۔ تو فرقان کو میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لیکن فرقان یعنی اس کو سمجھے بغیر ہم پڑھیں گے تو یہ نامکمل بات ہوگی۔ اب جو قرآن کو سمجھے بغیر پڑھے گا تو وہ اسے فرقان نہیں مل سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں بار بار اس لیے دے رہی ہوں، حالانکہ ذکر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن اس لیے کیونکہ ہمارے رہنما وہ ہیں، ہم نے ان سے سیکھا اور قرآن سے سیکھا، اس لیے میں مثال ان کی ایزی دیتی ہوں، آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جانتے ہوں گے، جب اگر آپ نے قرآن کچھ لوگوں نے پڑھا ہو تو آخری آیات ہیں اس کی سورۃ قیامہ، جی اینڈ والی جو سورۃ ہے نا، سورۃ قیامہ آپ نے پڑھی ہوگی، 29ویں پارے میں ہے۔ اس میں دیکھیں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ آیت نمبر ہے شاید 15-16 آیات ہیں، ان میں آپ ذرا پڑھیے گا، سرچ کیجیے گا۔ سورۃ قیامہ میں آیت نمبر 15-16 کے درمیان آپ دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا اتنی تکلیف اور سخت وہاں پہ بیانات چل رہے ہیں، قیامت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو ذرا تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا چاہا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں یا مجھے کہیں کوئی چیز میری پیچھے نہ رہ جائے۔ نعوذ باللہ کوئی انہوں نے جلدی نہیں کی ہمارے انسانوں کی طرح، بلکہ انہوں نے تیزی سے سمجھنے کے لیے الفاظ کو ذرا سا تیزی سے پڑھا، وہیں پہ وہ آیات کو روک دیا گیا قیامت کی، اور کیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، جو ہم آج بھی دہراتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آسانی سے پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ موضوع جو چل رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ضرورت سے زیادہ حرکت نہ دیں۔ لا تحرکو، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، آپ اس کو دیکھیے گا کہ اس کو زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، یعنی کہ جلدی جلدی دہرائے نہ۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ دہرانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو وہم ہے کہ شاید میں بھول نہ جاؤں یا کوئی کمی نہ رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرے ذمہ ہے۔ ہم آپ کو پھر سارے کا سارا یاد بھی کروا دیں گے، سمجھا بھی دیں گے، اور آپ کے دل میں اتار بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کا بڑائی اور بزرگی، مجید۔ سبحان اللہ۔ مطلب بات سمجھانے کا آپ کو یہ ہے کہ اگر کتاب آتی ہے اور اس کے ساتھ فرقان، جو معجزات تو ہیں ہی ہیں، ملتے ہی ہیں، صحیفے تو ملتے ہی ہیں، اس کے دو معنی آپ کو میں شروع سے بتا رہی ہوں فرقان کے، کہ اگر اس کو سمجھے بغیر، فرقان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ فرقان ہوتا ہے سمجھ، جو نبی پر فہم اترتی ہے، وہ بھی فہم جو ہے وہ فرقان ہے، جو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی اترتی ہے۔ یعنی قرآن سمجھنے کے لیے قرآن فہمی لازمی ہے۔ میں اس وقت سے آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اب آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، عربی میں پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سمجھ آئی نہ آئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو شریعت بیان کر رہے ہیں، جو آپ کو احساس دلا رہے ہیں، غریبوں پر رحم کرو، جانوروں پہ رحم کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کی سمجھ کو سمجھ کے پڑھنا، یہ فہم کہلاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ کتنے لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، کتنے لوگ مولوی، داڑھی والے، عبادت گزار، اور ایسے ایسے انہوں نے چیزیں یاد کی ہوتی ہیں، تمام مسنون دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ کر اس کے صحیح اصل مفہوم، فہم اور ادراک کے ساتھ نہیں سمجھا، تو وہ ایک کتاب ہی رہے گی ان کے لیے ساری عمر،
ان کو فہم نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے عطا کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ فہم عطا فرما۔ کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پالو، تہتدون۔ یہ ہے اس آیت کا مکمل معنی اور اس کا اخذ جو نکالا گیا ہے علماء کے نزدیک، اور میرے نزدیک بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو اس کو رٹے نہیں۔ میں اسی لیے صرف اور صرف ایک آیت شیئر کرتی ہوں اور اس کی مختصر ترین تفسیر، کہ جو معنی ہے وہ کلیئر جائے۔ اللہ تعالیٰ کم بیشی میری بھی معاف فرمائے۔ سمجھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو جتنا قرآن کو پڑھیں گے یا آپ کو ایسے ایسے ادراک کے دروازے کھلتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام کمیاں بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو اصل سمجھ اور فہم کے ساتھ پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی زیادہ سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔